ورنہ پی ٹی آئی کے 18-20 ممبران تیار بیٹھے ہیں جو خود اس سے تنگ ہیں کہ جی اس سے کب جان چھوٹتی ہے، اس لیے کہ ریاست آزاد کشمیر کی ریاست اس شخص کے ذریعے سے نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ شخص جو ہے مغبوط الحواس ہے، 36 گھنٹے سوتا ہے، 36 گھنٹے جاگتا ہے، کہ ایسے شخص کے ساتھ آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں، کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ صرف انگلی کٹا کر شہید ہونے کے لیے اس نے یہ سارا کیا ہے۔ یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 75 سال میں پہلی بار پاکستان سے ہمارا جو رشتہ ہے یہ خون کا رشتہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ نظریات کا رشتہ ہے۔ مسئلہ کشمیر تو ہے ہی علاقے پاکستان کی جنگ ہے، اور کیا جنگ ہے؟ اور یہ شخص جو ہے پاکستان کے خلاف رجحانات پیدا کرتا ہے، پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے اور نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف، کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور بھائی آپ ایک جگہ موضوع ہی نہیں تھے، آپ کا لینا دینا نہیں تھا اس تقریب کے ساتھ۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کب وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ جناب میں آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ایشوز ہیں؟ کبھی آپ نے کہا؟ عمران خان نے اپنے دور میں، یہ ہمارے جو جی بی کے چیف منسٹر تھے حفیظ الرحمان صاحب، ان کو ملاقات نہیں دی، تب اس کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، شاید آپ کے پاس آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ جی ملاقات عمران خان صاحب وزیر اعظم سے وہ نہیں دیتے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم کو ایک دفعہ ملاقات ملی تھی، انہوں نے تو چونکہ یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں ملاقات، دیکھیں نا حکومت چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آج جو کچھ انہوں نے کیا اس سے فائدہ کس کو پہنچا؟ وزیر اعظم پاکستان کسی پارٹی کا، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب عمران خان تھے ہم نے ان کا احترام کیا، آزاد کشمیر ہمارا سیاسی اختلاف تھا لیکن ہم نے احترام کیا، ہم نے اسمبلی میں بھی ان کو استقبال کیا اور ان کے ساتھ بات کی۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف یہ کر کے، یہ مودی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بھارت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کے خلاف رجحانات پیدا کر کے فائدہ کس کو ہوگا مجھے بتائیں؟ پاکستان کے خلاف جو گفتگو اور جو ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا فائدہ یقیناً بھارت کو پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا۔ میں تو بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ معافی مانگے، وزیر اعظم پاکستان سے معافی مانگے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو 8 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ابھی تیسرا مرحلہ، اس کے فوری بعد ہم احتجاجی تحریک کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہم سے آ کے کوئی مذاکرات کی توقع نہ کریں۔ میں اس کو چانس دے رہا ہوں کہ وہ معافی مانگے اور اپنے ندامت کا اظہار کرے کہ اس نے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ یہ اس نے صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اور اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں ابھی عطا طاہر صاحب بتائیں گے یہ جو سینٹروس کا جو نوٹس اور باقی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے تاکہ پھر آپ کو ایگزیکٹ صورتحال پتہ چلے گی کہ انہوں نے کیوں کیا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سابق اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی اور صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر صاحب نے بہت تفصیل سے کشمیر کے معاملات پہ روشنی ڈالی۔ یہ عمران نیازی کی جو جماعت ہے، جتنا کشمیر کاز کو اور کشمیریوں کے حقوق کو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا۔ 75 سال میں بھارت کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی انتہائی قدم اٹھائے، جو کہ عمران نیازی صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں اور ان کو ایئرپورٹ پہ ہار ڈالے گئے، اس موقع پر واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا اور کشمیریوں کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ اس کے بعد کشمیر میں ایک جھلو الیکشن ہوتا ہے جس میں ایک فعال نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عین سے عبد القیوم نیازی کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس فعال کے نتیجے میں
9 महीने این سے عبد القیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر عمران نیازی صاحب بنا دیتے ہیں، مگر وہ 9 مہینے وزیر اعظم اس لیے رہ پاتے ہیں کیونکہ سینٹورس کا مالک سردار تنویر الیاس، جو کہ سیاسی طور پہ ایک نامولود ہے، نابالغ ہے، وہ اپنے پیسے کے زور پہ کچھ تحفے تحائف بنی گالا بھجواتا ہے اور بولی لگاتا ہے وزارت عظمیٰ کی۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ کی بولی لگائی گئی ہے۔ کشمیری بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیشہ مڈل کلاس کی سیاست رہی ہے کشمیر کے اندر، اور آپس میں جو بھی اختلافات تھے ہمیشہ ایک عزت احترام کا رشتہ۔ اگر روایات سیکھنی ہے تو یہ روایات کشمیریوں سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر میں روایات کی، بردباری کی، تحمل مزاجی کی سیاست ہوتی ہے۔ اس ایک شخص نے جب یہ نہ کبھی کاؤنسلر بنا نہ کبھی لوکل باڈیز کی سیاست کی، جب اس نے وزارت عظمیٰ خریدی عمران نیازی صاحب کو رشوت کا پیسہ دے کے، تو اس کے بعد کشمیر کی سیاست کا بھی وہی حال ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست کا عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر کی بولی لگی ہے اور ہائیسٹ بڈر کو وہ سیٹ عبد القیوم نیازی کو ہٹا کے تو سردار تنویر الیاس کو دی گئی ہے، تو کشمیر کی سیاست کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اب ایک اور پرابلم ہے، کل جو حرکت کی موصوف نے کہ وزیر اعظم کی تقریب کے دوران کھڑے ہو کے فورن ڈپلومیٹس بیٹھے تھے، فورن ڈگنیٹریز بیٹھے تھے، اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا کہ موصوف نے کھڑے ہو کے تو تلخ کلامی شروع کر دی وزیر اعظم کے ساتھ۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے لیڈر عمران نیازی کو میسج دیا جائے کہ الیکشن تو میں ہار گیا مگر شہباز شریف صاحب آئے تھے، وہاں میں نے بدتمیزی کر دی ہے، مجھے آپ شاباشی کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ ابھی یہ سوشل میڈیا پہ فگر چلائے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں نا، کیپٹل ہے مظفر آباد، دارالحکومت ہے، کیا مظفر آباد میں آپ ضلع کونسل کا چیئرمین بنا پائیں گے؟ کیا آپ مظفر آباد میں میئر کو الیکٹ کر پائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ اپنی ہوم یو سی ہارے ہیں، آپ کشمیر میں جو مرضی کہتے رہیں، اتنی سیٹیں دکھا دیں، آپ 800 سیٹیں دکھا دیں، آپ کی بات ہم مان جاتے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مل کے سیٹیں آپ سے زیادہ ہے۔ اور یہ جھوٹا بیانی ہے کہ جی ہماری سیٹیں بہت بڑھ گئی ہیں، پی ڈی ایم کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں، جو سیٹس میٹر کرتی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شمال سے سیٹ پکڑی ایک جنوب سے پکڑی ملا کے جی ہماری 2 سیٹیں ہو گئی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ لوکل باڈیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک ضلع کے اندر مخصوص نمبر کی سیٹیں ہوتی ہیں، جو وہ جیتتا ہے وہ ضلع کونسل کا چیئرمین بناتا ہے، وہ میئر بناتا ہے۔ تو جب مظفر آباد کا میئر ہی آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ نوصر باز جس کا نام سردار تنویر الیاس ہے، جس نے عمران نیازی کو بھاری رقم دے کے وزارت عظمیٰ خریدی ہے اور عین سے عبد القیوم نیازی کو فارغ کروایا ہے، تو اس کی کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے؟ پوری دنیا میں کل کشمیر کاز کو ایک دھچکا لگا ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں، کہ پاکستانی کشمیر میں بھی بیٹھیں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو۔ اس کا ایک اور پرابلم ہے، بھاری بھرکم رقم دے کے تو یہ وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا، عمران نیازی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے بنی گالا میں نوٹوں سے بڑا بھرا بیگ بھی ریسیو کر لیا، مگر سیاسی تربیت نہیں ہے، سیاسی ٹریننگ نہیں ہے۔ ایک اور پرابلم تھا جس کے لیے وہ وزیر اعظم کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے۔ میں برملا کہتا ہوں، آپ کی تاج ریزیڈینشیا ایک ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تنویر الیاس کی اسلام آباد میں پشاور روڈ پہ، ایک آپ کا سینٹورس مال ہے، آپ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کو پریشرائز کر کے ان کا این او سی جاری کروایا جائے۔ این او سی ہماری حکومت میں قانون کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق ایشو ہوتا ہے۔ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہوں گے، بہت بڑے آدمی ہوں گے، بڑا پیسہ ہوگا آپ کے پاس، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے
کہ آپ ہمارے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کریں, جگ ہسائی کروائیں پاکستان کی اور کشمیر کاز کی پوری دنیا میں, تاکہ آپ کا یہ چھوٹا موٹا کاروبار جو یہ چل جائے. سینٹورس کو آگ لگنے سے پہلے 4 شو کاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں, اور 2 شو کاز نوٹس عمران نیازی صاحب کے دور میں ہوئے کہ آپ کی وائلیشنز ہیں, آپ نے بلڈنگ پلانز فالو نہیں کیے. اس کے باوجود آپ نے جب ایک ایپلیکیشن دی, اس کو قانون کے مطابق کنسیڈر کر کے آگ لگنے کے بعد سینٹورس کو ڈی سیل کیا گیا. اس میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا کہ ایک کاروبار ہے, کاروباری شخصیات باقی بھی وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں, تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شو کاز نوٹس دیا سی ڈی اے نے, آپ بغیر این او سی کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں, 36 گھنٹے آپ سوتے ہیں, دفتر آپ ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں, آپ کی ساری عادات عمران نیازی صاحب والی ہیں. اور آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی, اچھے اخلاق دکھانے کی, ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے. اتنی وائلیشنز ہیں آپ کی. اور یہ کشمیر کو ہمیشہ عمران نیازی نے دھچکا دیا ہے. کشمیر کی وزارت عظمیٰ بیچنا اس سے برا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے سینٹورس کے مالک سے پیسے لے کے اس کو وزیر اعظم بنایا. جب عین سے عبدالقیوم نیازی کو بنایا تھا تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی یا ایسی کیا مجبوری تھی کہ 9 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا اور کرپٹ قرار دیا. وہ جتنا بھی کرپٹ ہو وہ اس سے کرپٹ تو نہیں ہے سردار تنویر الیاس سے. کشمیر میں آپ کا بیانیہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. لوگوں نے آپ کے بیانیے کو, جو پہلے آپ نے کہا ہم کوئی غلام ہے کہ ہم مان جائیں, اور آپ نے ایک اینٹی امریکن بیانیہ گھڑا, جھوٹ گھڑا, سازش کی, اس پہ بھی آپ مکر گئے. آپ نے کہا نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. اب آپ نے امریکن لابنگ فرم ہائر کر کے امریکہ سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. پوری قوم کو گاڑی کے پیچھے سٹیکر لگوا دیا ہم کوئی غلام ہے کہ, اور خود صلح کر لی پیچھے جا کے. پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ گھڑا گیا. پھر آپ نے کہا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے رجیم چینجمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ طریقے عدم اعتماد کو روک سکتے تھے مگر روکا نہیں. پھر جب نہیں روکا تو آپ نے جنرل باجوہ پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جنرل باجوہ سے آپ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ طریقے عدم اعتماد کو ناکام بنائیں. انہوں نے کہا میں غیر آئینی کام نہیں کرتا. جب انہوں نے انکار کیا تو آپ کو غصہ چڑھ گیا, آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا. پھر خود غیر آئینی آفر کی کہ میری حکومت بچا لیں, غیر معینہ مدت کے لیے آرمی چیف آپ سلیکٹ ہو جائیں. یہ ہے کال و فیل کا تضاد, یہ ہے منافقت کی سیاست. اور کشمیر میں جو شکست فاش ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس میں صدر آزاد کشمیر مسلم لیگ شاہ غلام قادر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے وہاں بڑی محنت کی ہے, اور کشمیر کے رزلٹ پہ جو ابہام ہے میں آج اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. اور اس خفت کو مٹانے کے لیے, شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے جو سردار تنویر الیاس نے مکروہ حرکت کی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ احتجاجی تحریک چلے گی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف کی اس قابل نہیں ہے. اور آپ پتہ کروائیں کہ کشمیر کی گورنمنٹ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اس شخص کی وجہ سے کہ وہ کئی دن اویلیبل ہی نہیں ہوتے, دفتر ہی نہیں آتے. پتہ نہیں کیا کھا کے سوتے ہیں کہ دفتر آنے سے عاجز ہیں. تو یہ کشمیر کا جو رزلٹ آیا, اور ابھی تیسرا مرحلہ باقی ہے. آپ جتنے مرضی سوشل میڈیا پہ لگائیں کتنی سیٹیں ہم جیت گئے, آپ دارالحکومت بھی ہار چکے ہیں, آپ نیلم بھی ہار چکے ہیں, آپ راولہ کوٹ بھی ہار چکے ہیں, آپ حویلی بھی ہار چکے ہیں. تو آپ جیتے کیا ہیں؟ یعنی مجموعی طور پہ فگرز کو دکھا دینا. تو یہ جو مکروہ حرکت کی ہے سردار تنویر الیاس, اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ہم کسی پریشر میں آ کے نہ آپ کے سینٹورس مال کے لیے نہ تاج ریزیڈنشیا کے لیے کوئی غیر قانونی این او سی جاری نہیں کریں گے. آپ نے یہ حرکت اس لیے کی, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اور دوسرا, بدتمیزی پہ سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اس ناصر باز کی طرف سے, جو اس دن کیمرے پہ آیا تو اس کے بھانجے نے کان میں کہا ٹانگ نہ ہلائیں کیمرے میں, یہ آپ کی ٹانگ زخمی ہے, اس کو نہ ہلائیں. یہ اس طرح کا آدمی ہے. اور اگر یہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا نا, ہمت ہے تو توڑ کے دکھائیں. میں نے تو کہا تھا نہیں ٹوٹے گی. یہ شخص اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتا, اس کو پیسوں کی لت پڑی ہوئی ہے.
آج فرح گوگی کو واپس بلائے نا اگر اتنا دامن صاف ہے. اور وہ جو گھڑی ہے وہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں رولز کے مطابق, بیچ نہیں سکتے بازار میں جا کے کہ سعودی. آپ اندازہ کریں, یہ بات کرتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ سعودی ولی عہد کا دیا گیا تحفہ, ایک مہنگا ایک قیمتی تحفہ پاکستان کی عزت کے لیے, وہ F6 کی دکان پہ بیچ دیا. اور F6 کی دکان پہ بیچ کے ہاتھ سے رسید بنوا لیجیے اتنے کروڑ کی میں نے گھڑی بیچ دی تھی. تو بھائی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی گھڑی بیچنے کی؟ کوئی خدا خوفی ہے آپ میں کہ ایک سعودی ولی عہد کے تحفے کو آپ بیچ دیتے ہیں؟ اور وہ فرح گوگی جو ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی ہے, جو گھڑیاں بیچنے کی شوقین ہے, جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہر ٹھیکے میں کمیشن, ہر افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے, آپ کا دامن صاف ہے, کل اس کو پیش کرائیں آ کے. مگر نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے گی, وہ آپ کی بینامی ہے, سارا الزام آپ پہ آئے گا. آپ نے اس کو اپنے اقتدار سے نکلنے سے پہلے فرار کروا دیا اور دبئی بھجوا دیا. اب اس کو آپ نے وہاں روکا ہوا ہے کہ پاکستان نہ آنا, کیونکہ وہ آئی تو وہ طوطے کی طرف فر فر بولے گی, اور جب وہ فر فر بولے گی تو پھر تھر تھر آپ کی ٹانگیں کانپیں گی, اور آپ کی جب ٹانپیں ٹانگیں گی تو پھر بڑا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ آپ نے کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا. اور پنجاب کی حکومت کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. وہ شخص جو سرکاری پانی کی بوتلیں بنی گالا لے گیا ہو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, جو 6th روڈ کے جلسی میں سرکاری ہیلی کاپٹر میں دورہ کرتا ہو, جو پوٹوہار ٹاؤن کی سرکاری لوکل کونسل کی کرسی پہ بیٹھ کے جلسے سے خطاب کرتا ہو, وہ سرکار کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ بری لت پڑ گئی ہے اقتدار کے مزے لوٹنے کی, چوریاں کرنے کی, پیسے کمانے کی. گھڑیوں کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. اور آپ کس حیثیت میں سرکاری ہیلی کاپٹر میں اس جلسے میں گئے ہیں؟ آپ کی انٹائٹلمنٹ کیا ہے؟ نہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی منسٹری ہے, نہ آپ وزیر اعظم ہیں. پنجاب کے عوام کا پیسہ جس سے فیول ڈلتا ہے اس ہیلی کاپٹر میں, آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ وہ شہنشاہ کی طرح پنجاب حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر میں 6th روڈ راولپنڈی کا دورہ کر رہے ہیں؟ پوری انتظامیہ نے سرکاری انتظامات سے آپ کا جلسہ کروایا. ہمت تھی تو آتے نا اسلام آباد, کسی بڑی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھاتے. مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا بیانیہ دن بدن ناکام ہو رہا ہے, جتنے جھوٹ آپ نے بول دیے ہیں, جتنا پروپیگنڈا آپ نے اس ملک میں کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے, اس لیے آپ اب پنجاب حکومت کے سہارے زمان پاک میں پناہ لیے بیٹھے ہیں. جتنا میں پرویز الہی کو جانتا ہوں, 40 سال کا ہمارے خاندان کا اس سے تعلق ہے, وہ آپ کے خلاف بیان ایسے نہیں دے رہا, وہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے تاکہ آپ حکومت نہ توڑ سکیں. وہ اختلافات پیدا کرنے کے بیج بو دیے ہیں. ہمت ہے, ہم تو مقابلہ کریں گے, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اسمبلی اپنی آئینی مدت کی تکمیل سے پہلے تحلیل ہو. مگر اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ توڑ کے دکھائیں. آپ کا یہ جھوٹ بھی انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوگا کہ آپ حکومتوں کے بغیر نہ سانس لے سکتے ہیں نہ زندہ رہ سکتے ہیں. میں سینٹرو سالہ آپ کو بتا دوں. جی, آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ مظفر آباد ڈویژن کے حوالے سے ابھی آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے. نیلم میں 15 ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹیں تھیں, 3 آپ جیتے ہیں اور 3 پیپلز پارٹی کی ہے. وہاں چیئرمین کیسے ڈسٹرکٹ آپ کریں گے؟ دوسرا ہٹیاں والا میرا جو ضلع ہے وہاں پر بھی آپ بری طرح آ رہے ہیں. میں نے ہٹیاں والا کا ذکر کیا ہے, میں نے ذکر کیا ہٹیاں والا کا. جی جی, آپ نے ذکر نہیں, میں نے نیلم کا کہا اور مظفر آباد کا کہا ہے, میں نے ہٹیاں والا کا نہیں کہا. میرا سوال سنیں, آپ مہربانی ہوگی. ڈسٹرکٹ نیلم میں بھی آپ حکومتی بنا سکتے تھے, 300-500 آپ کا خیال ہے نا, میرا سوال سنیں اس کے بعد آپ جواب. یہ آپ کا خیال ہے نا. اور مظفر آباد میں ٹھیک ہے, آپ نے اپنا میئر بنا لیں گے, باقی بھی آپ کے مشکلات کا سامنا ہوگا. اچھا, ڈسٹرکٹ ہٹیاں والا کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ حکومتی بنا سکتے ہیں. تو اس جو شکست ہوئی ہے ہٹیاں والا میں اور نیلم میں, اس شکست کی وجہ کیا بنی؟ پہلی وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طاہر اور مسلم